بات ہے بچے کی شکل بالکل نہیں چاہیے. یہ تو ہم مسجد میں بیٹھ کر یہ ایسا کر رہے ہیں نا تو بہت میرا دین المحدثان مسئولہ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ ہمارا من نہیں مان مسجد سے کوئی تعلق نہیں. اگر کسی کا کوئی ہمسایہ بھی ہے ساتھ وہ ہمسایہ کہے مرتا ہے تو مر جائے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. اگر تم کے پاس دولت ہے خدا کی قسم مسلمانوں آج کو دولت کے اوپر نہ دیکھو ورنہ قیامت والے دن آقا کریم علیہ السلام اپنا چہرہ تو سے پھیر دیں گے. ادھر چہرہ نہیں ہوگا. اگر آقا کریم علیہ السلام کی چہرہ کی زیارت کرنی ہے قیامت والے دن تو پھر دونوں لائنوں سے اپنے تعلق ختم کر دو. اب میں بات کر اپنے محلے میں بات کروں تو کہتا ہے کہ ہمارا تو 35 سال سے تعلق ہے. میرے 35 سال سے تعلق دیتے تھے لعنت پیش میرے 35 سال سے تعلق بھی ایسی بھی تیسی. اگر تم میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام کے 1450 سال کے تعلق کی پرواہ نہیں کر رہا میرے 35 سال کے تعلق دیتے لعنت. ہم نے اس تعلق کو نہیں دیکھتے نہیں سکتے ملتے ہیں ادا ہے نہ ملے گا نہ ملتا ہے کبھی جب جاگے آنے کو حضرت ورفان کا ذکر تو مزینوں سے محبت کا جتنی مرضی کا بیٹھ پانی پی جو مرضی کا رول سے جیسا رہے جو مرضی کا کیا ورفان کا ذکر کم بولے گا جس کے ذکر کو بلند کرنے کی اللہ کی ذات ہے وہ کون ہوگا. لیکن ایک اپنے ایمان کی بربادی نہ کر اپنی تباہی نہ کر. نماز پڑھ کر آ کر تو تسبیحات بھی ہوتی ہے چلتا تھا آ کر تمہارے گوٹے میں جا کے بیٹھ کر لانتی میں اشارہ بنیا. ابھی تو نے نماز کے لیے بیٹھ کر اللہ یہاں کی شرح دے تو نے درود ابراہیمی پڑھا ہے میرے نبی پر سلام بھیجا ہے تو یہ کہا کہ پھر بھی کیا تیرے نبی کے بارے میں وہ باتیں کرتے ہیں تیرے نبی کے اوپر آئے ہوئے قرآن کے بارے میں باتیں کرتے ہیں تو بیان کر کام سے سنتا ہے تو بے حیا نہیں لگتا. ارے دیکھ آقا کریم علیہ السلام نے جب رسول کے اوپر گزرتے تھے نا تو کافی مشرک جو تھے وہ کان لگا لگا کر قرآن سنا کرتے تھے کہ آقا کریم علیہ السلام سے کتنی خوبصورتی سے قرآن پڑھتے ہیں. اور میرے نبی کو تو جو نہیں مانتا تھا وہ بھی بڑھ گئے ہیں کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کی تباہی بربادی کر امام بن حجر اسقلانی آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کوئی لوگ اکٹھے وہ آ کر جب آئے نا تو آپ کے پاس وہ مرزا خاندان کے ساتھ وہ تعلق رکھتے تھے وہ مغل فیملی کے ساتھ تعلق کا کافی تعداد کے ساتھ ان کی تعداد انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے کہ مسلمانوں سے بیزار ہو کر ہم جو ہے کہ عیسائی جو ہے کیا کر رہے ہیں بڑے بڑے عیسائی آ رہے بڑے بڑے پادری آ رہے بڑے بڑے ان کے مہمان آ رہے یہاں پہ وہاں پہ مسلمان کوئی نہیں تھا ان کے پاس جو ہے وہاں پہ ایک کا پادری میں سے ایک پادری کھڑا ہوا فجعل واحد منہما کھڑا ہوا اس نے کیا کہا اس نے آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں برا بھلا کہا. جب اس نے برا بھلا کہا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پہ ایک کتا ان کے پاس آتا ہوتا کوئی کتا کوئی پاگل یا بولا نہیں تھا جس طرح اپنی زبان میں کہتے ہیں وہ ہلکا کتا نہیں تھا ایسے ہر ایک کو کاٹ رہا یہ چیز بھی نہیں وہ اپنی عقل میں کرتا اپنی ہوش میں. اب اس پادری نے جب گستاخی رسول کی بات کی اس نے اشارہ کیا کتے نے بھونکنا شروع کر دیا. اس نے کوشش کی کہ میری رسی جو ہے وہ ٹوٹ جائے وہ اس نے کوشش کے ساتھ اپنا کتا جو ہے وہ نکالا وہ ٹوٹ پڑا. جب وہ ٹوٹ پڑا وہاں پہ لوگوں کی تعداد آ گئی لوگوں نے اس کو پکڑ لیا لا کر پھر باندھ دیا. جب پھر باندھ دیا ہنسنے والی بات نہیں ہے یہ غیرت والی بات. تمہیں دنیا دار لوگ آئے ووٹ ڈالنے کے لیے گھر کے اندر تو کھانا بھی کھا رہا کھانا چھوڑ کر ساتھ ڈال رہے چاہیے تو مدری صاحب کے ساتھ باپ کے ساتھ اس لیے اپنے چاہتے کے گھڑیوں کے لیے خدراہٹ کرنے کے لیے ادھر کتے کو جب آتا تو اس نے پھر بھوکنا شروع کر دیا. اس پادری نے اس خبیث سے لائی دوبارہ گستاخی کی. اب وہ کتا
وہ اپنے پورے جوہر کے ساتھ اس نے اپنے پھٹا توڑا اپنے ہوش خاص کے ساتھ جب آیا اس نے آکر حملہ کیا اس کے گلے کے اوپر اپنی داغیں جو ہیں وہ چبو کرنا اس وقت تک اس کی ضرورت چھوڑا جب تک اس کی جان نہ نکل گئی تو سامنے کو آتا وہاں پر ہزاروں کے تعداد سے مغل کے لوگ موجود تھے ان کی ہزاروں کے ساتھ تعداد تھی وہاں پر کسی نے کہا اس لائن نے نبی علیہ السلام کی گستاخی کی کتا غیرت مند تھا اور کتا غیرت مند تھا اور کتے کے اندر غیرت تھی اور کتے کے اندر اللہ کی محبت تھی وہ غیرت میں آ گیا وہ غیرت میں آ کر اس لائن کو فنکار کر دیا وہ کتا تھا ہم تو کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں ہم تو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں ان کے ساتھ عشق کرنے والے ہیں سامنے کو اگر ان جانوروں کے اوپر شریعت مقدس نہیں ہے اس کتے کے حساب و کتاب میں نہیں ہوگا سوال و جواب میں نہیں ہوگا لیکن جب غیرت آ جائے چاہے کتا ہی کیوں نہ ہو جب گھر میں پانی آ جائے جب ایمان کی غیرت آ جائے پھر کتا ہی کیوں نہ ہو وہ بھی اپنی غیرت میں آ کر اس کو نہیں چھوڑتا وہ کون ہوتا ہے کبھی ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے نور کی بات کی جاتی ہے کبھی آقا علیہ السلام کے علم غیب کی بات کی جاتی ہے وہ علم غیب کی پر بات وہ کرتا ہے جس کو اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے غسل کا طریقہ ہی نہیں آتا جس کے بعد جو ہے وضو کے فرائض جس کو یاد ہے وہ بکواس کرتا ہے چہرے کے اوپر داڑھی نہیں چہرے کے اوپر کچھ نہیں وہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے اوپر کوئی غیب کے اوپر بات کرتا ہے کوئی نور کے اوپر بات کرتا ہے کوئی آقا کریم علیہ السلام کے نبوت کے اوپر ڈاکے مارا کوئی پرواہ نہیں سامنے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبدالرحمن نے کہا ابا جان جنگ بدر کے اندر آپ 3 دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے 3 دفعہ میں نے اپنی تلوار اس لیے روک لی کہ آپ میرے والد ہیں آپ میرے باپ ہیں میری محبت غالب آ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے جواب دیا بیٹا کاش تمہاری قدر میری تلوار کے نیچے آ جائے بیٹا میں تمہیں کبھی بھی نہ چھوڑا کبھی بھی معاف نہ کرتا میں تمہیں وہاں پہ نہ رکھ دیتا علی قدر کیوں میں آپ کا بیٹا ہوں اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا بیٹا جو آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ اولاد سے بڑھ کر مال و جان سے بڑھ کر اپنے آپ سے بڑھ کر محبت نہیں کرتا وہ کامل ایمان یافتہ نہیں ہوتا اس وقت تو میرے نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں نہیں آیا تھا مخالفت میں آیا اس وقت تو نبی کریم علیہ السلام کی ناموس کی رسالت کے اوپر حفاظت کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ تو آقا کریم علیہ السلام کی جان کے اوپر جو ہے وہ تلوار چلانے کے لیے آیا تھا تو سامنے کیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ باپ بیٹے کا کوئی تعلق ہے تھوڑا تعلق ہے بیٹے کا تعلق کم ہوتا ہے بڑا تعلق ہوتا ہے گھر کے اندر آتی رات کو بھی اپنے بیٹے کو تکلیف ہو جائے باپ جتنا ہی مجبور کیوں نہ ہو وہ کڑپ جاتا ہے وہ کڑپ جاتا ہے میرا بیٹا جو ہے وہ تکلیف کے اندر مبتلا ہے وہ پریشان تو سامنے وہ حضرت وہ اپنے بیٹے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرتے اپنے بیٹے کو آرام دلانے کی کوشش کرے گا اور سامنے وہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہ ہو تو یہ قیام نہیں ہوتا یہ رکوع سجود نہیں ہوتا ہے ان رکوع سجودوں کا کوئی فائدہ نہیں آج اگر کوئی بات کی جائے آج ایک نعرے کے اوپر آپ کی بات کرنے کا کوئی دوسرے نعرے کے لیے کوئی اور لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں آصف سے تمام آقا کریم علیہ السلام کے اداروں کو بند کر دیا جائے گا کہہ دیا جائے گا یہ سیاست ہے ارے سیاست اگر ہے تو سیاست کس کے لیے ہے آقا کریم علیہ السلام بہترین سیاستدان ہے
بہترین آپ طبیب تھے، بہترین آپ حکیم تھے، بہترین آپ نبیوں کے سردار تھے، بہترین آپ عالم تھے، بہترین قاری قرآن تھے، بہترین مفسر تھے، بہترین آپ عالم تھے، بہترین آپ شفیع تھے، بہترین آپ رحمان تھے، بہترین نرم لینے والے تھے، بہترین محبت کرنے والے تھے۔ کوئی بھی آ جاتا تھا آپ ان کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ پھر اگر کوئی بات ہو جائے، آپس میں مسئلہ ہو جائے، ایک آدمی معافی کرنے کے اوپر نہ آئے تو اس کو بار بار لوگ کہتے ہیں کیا تم نہیں فتح پکا دے وقت نہیں دیتا؟ آقا کریم علیہ السلام نے تمام لوگوں کو معاف کر دیا۔ بس اتنی حدیث یاد ہے، اتنی ہم بڑی عاشق ہیں، ہم اتنے جھلے عاشق ہیں، صرف اتنے الفاظ ہم نے یاد کر لیے۔ فتح مکہ کے موقع کے اوپر آقا کریم علیہ السلام نے سب کو معاف کرے۔ وہ چار شخص، دو عورتیں کہاں جن کے بارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر یہ کھانا کھا کر اختلاف کے ساتھ یہ کریں گے ان کو معاف نہ کرنا، ان کو پھر نہ کر دینا۔ کیوں؟ ان کی وجوہ، ان کی شاعری کی وجہ سے مجھے تکلیف زیادہ پہنچی، مجھے تکلیف زیادہ پہنچی۔ تو سامنے محترم خدا را آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والے بنے، محبت کرنے والے بنے۔ کیا آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں نے جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ستاروں کی مانند ہیں، جن کو آج ہم بھی مانتے ہیں، الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ہر ایک کی محبت دل کے اندر رکھتے ہیں۔ ان کے اندر جو بھی معاملات تھے وہ اجتہادی ان کی غلطیاں تھیں، بعض بعض ہمارے بھی معاملات آپس میں الجھ جاتے ہیں، ہو جاتے ہیں، بشریت کا تقاضا تھا، ان کے آپس سے وہ معاملات ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پیچھے رہ گیا، پیچھے کیا رہ گیا؟ اس لیے کیا آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ اکرام نے بھی آپ کے ساتھ یا آپ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کی کہ محبت کی؟ تو صحابہ محترم حضرت بلال رضی اللہ عنہ جنگ بدر کے اندر اس نے کیا تو دیکھا نا امیہ بن خلف وہ موٹا تالا بھارے قسم کا آخری بار اس کے بعد اجازت بھارے قسم کا مالک دوڑا لگا نا حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آواز دے کر کہا اس نے مجھے بڑا ستایا، اس نے میرے اوپر بڑے ظلم کیے، آج میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہاں میرے بلال کے دشمن کو نہ چھوڑ کر آگے آئیں گے مکمل ہو جائے تاکہ اس کا پاک مکمل ہو جائے۔ اس نے میرے بلال کو ستایا ہے، اس نے مجھے ستایا ہے، اس نے میرے بلال کو زخم پہنچایا ہے، اس نے مجھے زخم پہنچایا ہے۔ اس کو پیچھے سے اگر حملہ ہوتا ہے اس کو پیچھے سے حملہ کر دو تاکہ پتہ چلے کہ بلال میرا راضی نہیں ہو رہا، اگر میرا بلال راضی نہیں تو میں محمد راضی نہیں۔ سامنے محترم ذرا بتائیں تو صحیح، آقا کریم علیہ السلام کے اوپر نہ ڈاکے بات رہے، آقا کریم علیہ السلام کے نبوت کے اوپر جو ہے ڈاکہ صحیح ہو رہی ہو، معاملات ہو رہے ہو، کیا حضرت بلال کا ایسا مزاج کے اندر تڑپ نہیں گرا ہوگا؟ تڑپ نہیں گرا ہوگا؟ بلال کہتا نہ ہوگا کہ بلال کہتا ہوگا آج میں موجود ہوتا کسی کی جرأت نہ ہوتی جو آقا کریم علیہ السلام کے کوئی کھانے بنا سکتا، اگر ایسا معاملہ پہلے ہو جاتا کسی کی بھی جرأت نہ ہوتی۔ اسی طرح تو نہیں، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ کعب بن اشرف جو یہودی ہے اس کو معاف نہ کرنا، اس کو معاف نہ کرنا۔ اب کعب بن اشرف کو جب مار دیا گیا اس کو چھپا چھپا اور پائی پیدا ہو گیا، یہودیوں کے اندر ایک لہر دوڑ گئے، اس کے بعد یہودیوں کے اندر جرأت نہیں ہوئی کوئی اٹھ کر آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں کوئی رجوع کر سکے، کوئی آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں
کوئی برے اشعار نہ اس دین کا اس وقت اس دین کو تباہ و برباد کر دیا جاتا. صحابہ محترم ان کی جرأت نہ ہوتی, ان کو پتہ چلتا عاشقان مصطفیٰ آج بھی موجود ہے, دیوانہ مصطفیٰ آج بھی موجود ہے. بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں, آج تک کبھی دیکھا اس عاصم مرونا کا کتنے انن فنوں کے اندر فیصلہ. یہ صاحبہ کا جو معاملہ ہوا, جو بیچاروں کو بغیر کسی تصدیق کیے ماں باپ کے سامنے, بچوں کے سامنے ماں باپ کو جو ہے وہ چھلی کر دیا گیا, بچی کو چھلی کر دیا گیا. کتنے سال ہو چکے, اس کا فیصلہ کیوں نہیں ہوا؟ کہاں ہے اس کا فیصلہ؟ پتہ کرے, ہم آج تو نہیں پتہ کرے, دیوانے ہی تو انصاف کرنے والا ہے. ارے تو میں سیرت میں بات تو کرتا ہے, ارے میرا عمر تو ایسا تھا, فیصلہ کرنے میں تھا, وہ تو ایسا انسان کا شہنشاہ تھا. جب مدینہ کی دھرتی ہلی نا, مدینہ کی دھرتی کے اوپر اثر مارا, اثر مار کے کہا مدینہ کی دھرتی کیوں ہلتی ہے کہ اللہ تیرے سجدے کے اوپر انصاف نہیں کرتا. اس دن سے آج تک مدینہ کی دھرتی کے اوپر زلزلہ نہیں آیا. یہ زلزلہ ہمارے اندر کیوں نہیں آتا؟ ہم آقا کریم علیہ السلام کی محبت کی خاطر یہ کیوں نہیں ہوتے؟ اگر قیامت والے دن ہم نے علم کے نیچے ایک ہونا, آج کیوں نہ ہو جائے, آج ہی کیوں نہ ہو جائے. خدا کی قسم جب ہاتھ کے اندر ہاتھ ہوگا, یہ مسجد میں تو ایسا لباس نہیں کہہ سکتا, زبان ایسی اجازت نہیں دیتی, لیکن سلف صالحین کا بزرگوں کا قول ہے, اگر ہم غلامان مصطفیٰ اکٹھے ہو جائیں, اکٹھے ہو کر ہم پیشاب ہی کرتے ہیں, ہمارا پیشاب جو ہے وہ سمندر کی طرح ان لہینوں کو جو ہے وہ روڑ کر لے جائے. خدا کی قسم ہمارے اندر اب جگہ نہیں ہے. ہر ایک کی کوشش ہے کہ 2 مالی میرے گھر میں آ جائے. کوئی کہتا ہے کہ یہ معاملہ میرے ساتھ ہو جائے, جیسے یہ بچے مجھے پیر پتر کیا کرتے ہیں, چلو جن کی محبت ہے نا پیر گئی, میں اپنے امام مسجد میں یہ نوری شریف مسجد کے ساتھ امام کرتا ہوں, خدمت کرتا ہوں, خادم حفظ قرآن کی تو ہم نے کلاس لگائی ہے. ویسے پیر بھی وہ گھٹ پیر ہیں جو پڑھاتے ہیں, پیر کا کرنے میں مول مار رہے ہیں. بعض ایسے پیر رسام ہیں جو آج بھی مسجد کے اوپر بیٹھ کر دورہ حدیث کا سبق دے رہے ہیں, جو حدیث کی کتب پڑھا رہے ہیں, اور کی عظمت کو سلام ہے. لیکن سامع محترم غور و فکر کی بات ہے, خدا را اپنے ہمسائے کو دے کر مرزائی سے کہہ کہ یہ مرزائی میرا ہمسایہ, میں اس کے ساتھ تعامل کرتا ہوں, یہ تعامل کر کے ہم نے اپنا آپ کا بیڑا گھر کر دیا, ہم نے سب کچھ جو ہے وہ ختم کر دیا. آپ ان کے اندر پہچان نہیں رہی. آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں میں یہ معاملہ چلا تو گھروں میں, لوگوں کے گھروں میں قرآن تقسیم کرتے تھے, لوگوں کو پہچان نہیں, لوگوں کے گھروں کے اندر ترجمے کی جو ہے قرآن جو ہے وہ تقسیم کرتے تھے. اب لوگوں کو, ہمارے پاس ایک ایسا بھی آدمی ہے جو ناظرہ قرآن نہیں پڑھا تو قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے. بڑی حیرت ہوئی. ویسے میں نے اس کو سمجھایا کہ دلوں میں ہی کثیروں کو یہاں بھی کثیرہ, بعض بڑے بڑے علم والے لیتے ہیں وہ اپنے ذہن کو ہٹ جاتے ہیں کہ میرے کو علم نہیں, تو ترجمہ کر رہے ہیں, کس سے پڑھ رہے ہیں, کس کا ترجمہ نہیں ہے, قومی چلی جا رہے ہیں, پتہ ہی نہیں کہ ہمارا اتنے ادب ہے کہ نہیں ہے, اتنے میں کس طرح جو ہے معاملہ کرنا. اس لیے خدا تیرے کے اندر محبت آئے گی, خدا کی قسم نماز پڑھنے کے اندر بھی سرور آئے گا, تیرے کے اندر محبت آئے گی, تمہیں بخار والی بخاری نہیں لگے گی, تمہیں پوری بخاری چہرہ مصطفیٰ نظر آئے گا. تیرے کے اندر محبت ہوگی تو مشکاۃ شریف کی کتاب کھولو گے, اس مشکاۃ شریف کے اندر احادیث سے تمہارے لیے آنکھوں کے اندر وجوبے کے نہیں بلکہ تمہارے لبوں کے وہ غصے دیتے ہیں. اگر دل کے اندر محبت مصطفیٰ, آج ہم مسجد کے اندر بیٹھ کر وعدہ کریں, اگر ہمیں آقا کریم علیہ السلام کے ناموس کی خاطر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم ساتھ دیں گے, ساتھ دیں گے. اور انشاءاللہ اللہ تو کہتا ہے, اللہ تو پہلے ہی بات کرنا ہے, وہ فوراً لگا دے کر انسان اپنی بریک لگائیں, آپ وعدہ کریں. اگر ہمیں آقا کریم علیہ السلام کے ناموس کی خاطر ہم کسی شخصیت کو نہیں دیکھتے, ہم میرے رسول کے اوپر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں, کسی شخصیت کو یہ نہ کہنا کہ قاری صاحب نے اس سیٹ ہے, قاری صاحب کو تاریخ کے دبائی جاسنا تو 2 کروڑ روپیہ دے دیا, قاری صاحب دے دے, کوئی 2 کروڑ روپیہ کسی نے دیا, وہی درخواست
سے کی طرح ہے اس کے اندر چالا کوئی لالچ نہیں، لیکن ذرا اپنا زمین کا پردہ کھول دیکھ تو صحیح. ارے خدا ہم کلمہ پڑھنے والے کس راستے پر چل پڑے ہیں؟ ہم نے حفاظت کرنی آقا کریم علیہ السلام کے نبوت کی حفاظت ہم آج کو نہیں کرنی. آقا کریم علیہ السلام کی ذات کی حفاظت ہم نے کرنی. آقا کریم علیہ السلام کی عظمت کی حفاظت کرنی تو ہم نے کرنی. تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. شام کوئی تم تسبیح تحلیل کرنے والے اللہ کے پیارے محبوب کے ساتھ لگ تک تم ان کی عزت و توقیر نہیں کر سکتا. ہرگز ایمان یافتہ نہیں ہو تو بے ایمان. اس لیے اگر ہم نے آقا کریم علیہ السلام کو کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اعلان نہیں کیا کہ وہ دیکھو مجھ سے جو ہے حدیث نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے نبوت کا اور آقا نکال لیا. صحابہ کرام نے تلواریں لگام سے کہا کہ آج تک میدان کے اندر آ گئے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب ضرورت پڑی ہم اس سے رسالت پر پہرا کریں گے عمر اکیلے نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کر اعلان کیا جب صحابہ کرام اپنی تلواریں لے گئے اور تیر لے کر سواری لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے. عمر فاروق نے اعلان کیا آقا کریم علیہ السلام کے اوپر مال و دولت لٹانے کے علاوہ اور کوئی تھا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک یہودی اور منافق آتا ہے. جیسے آج کل لوگ موجود ہیں بڑے کلمہ پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں کیا ہم دین پڑھا کرتے ہیں لیکن ان کا اثر حل کے نیچے تک نہیں ہوتا. میں کسی فرقے کا نام نہیں لے رہا لیکن ایک سمجھانے کی بات وہ کلمہ پڑھنے کا یہودی کا آپس میں معاملہ ہوا. اب وہ یہودی نے کہا کہ کافر اشرف کے پاس لے جا لیکن یہودی کا عقیدہ ہے تو یہودی ہو گئے میرے نبی کے فیصلے کو مانتا ہے ہم عظمت مصطفیٰ کے اوپر پیر نہیں رکھ سکتے. وہ یہودی آتا ہے آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں اپنا جو معاملہ تھا آگے رکھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. ابو بکر صدیق کے پاس گئے. یہودی نے کہا کہ اے ابو بکر صدیق یہ آپ کے نبی کریم علیہ السلام کے پاس گیا تھا لیکن یہ ان کے فیصلے کو مانا. صدیق اکبر